السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، کہیں گے سفہاء یعنی بے وقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے۔ بے وقوف بھی ترجمہ نہیں ہے، سفہاء کا لفظ میں بتا دیتا ہوں، اس کے حساب سے ترجمہ کریں۔ سفہاء کہا جاتا ہے کسی ایسے کو جس کے پاس سمجھداری کم ہوتی ہے یا جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو انجان بنا رہا ہوتا ہے۔ ما واللہم، کس چیز نے یا کیا کون سی بات نے، واللہم ان کو پھیر دیا، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جس قبلے پر، کانو علیہا وہ لوگ تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم ایک مضبوط درست راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تم کو بنایا، امتاً وسطا ایک درمیانی امت، لتکونوا تاکہ تم لوگ ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں کے اوپر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہیدہ ایک گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، التی مگر اس لیے، التی نے ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، اس قبلے کو، کنت علیہا جس پر تم تھے، یعنی جلنا سے مراد یہاں بدلنا ہو جائے گا، جس پر تم تھے، الا مگر اس لیے، لنعلم کہ ہم جان لے، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب ان میں سے کون پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنے قدموں پر۔ وَإِن کانت لکبیرۃ اگرچہ، کانت لکبیرۃ یہ ایک بڑی چیز تھی، الا مگر، علی الذین ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہد اللہ ہدایت دی ہے، یعنی ایک بڑی چیز تھی لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ وہ بدل دے یا ضائع کر دے، اضاء یضیع ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ اللہ نہیں ہے ایسا کہ بدل دے، وہ بدلنا کہہ رہا ہوں بار بار، سوری، ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم بہت زیادہ شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ میں بالکل ٹھیٹھ اور لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کے جو عام ترجمے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے لکھے جاتے ہیں اس میں بہت سارے بدلاؤ ہوتے ہیں، میں یہاں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تفسیر میں وہ بدلاؤ نظر آ جائے گا، اس لیے یہاں صرف ٹھیٹھ ترجمہ کریے تاکہ ایک ایک لفظ کی جو ترجمہ ہے وہ آپ کو پتہ رہے۔ قد بے شک، نرا ہم نے دیکھا، تقلب وجہی کا آپ کے چہرے کا پھیرنا، فی السمائی آسمان میں، فلنولینک تو ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے یا آپ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس سے آپ راضی ہوں گے، فولی تو آپ رخ کریے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کے سامنے یا مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جس طور پر بھی تم لوگ رہو یا جہاں کہیں بھی تم لوگ رہو، فولوا وجوہکم تو تم لوگ بھی اپنے چہروں کو پھیر دو، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ،
اوتل کتاب جن کو عطا کی گئی کتاب، لیعلمون وہ لوگ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل انجان، اما یعملون ان چیزوں سے، یعملون جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ بس یہ آپ کا صفۃ التفاسیر، یہ بھی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بھی، آپ نے اصول تفسیر کی کتاب میں بھی پڑھا ہے، جلالین کے درس میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے یہ بات کہ ہر تفسیر کا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، ہر تفسیر کی اپنی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے جس کے لیے اس کو چنا جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی آپ یہ کوشش کی ہے، چونکہ ہمارا یہ 3 سال کا ہی عالمیت کا کورس ہے، تو اس میں مکمل طور پر اگر ہم کوئی ایک کتاب پڑھائیں تو اسی میں ایک لمبا وقت چلا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ڈیلی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی ویڈیو جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں پر زیادہ لوڈ نہ پڑے، وہ اپنے کام کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے خالی وقت میں اس کو پڑھیں۔ تو یہ بہت مشکل تھا ہمارے لیے کہ ہم ایک ہی وقت میں جو ہے وہ پوری تفسیر، ہم ایک کتاب کی پوری تفسیر پڑھائے، جیسے ہم جلالین کر رہے تھے تو مکمل جلالین ہم آپ کو پڑھا دیں، تو اس سے یہ بھی ایک فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ جلالین آپ کو بعد میں مکمل طور پہ پڑھا دی جائے گی، لیکن جب تک آپ کورس سے جڑے ہوئے ہیں یہ اہم تھا کہ آپ کو ایک ہی تفسیر سے پورے 30 پارہ پڑھانے کے بجائے مختلف تفسیروں سے قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھایا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر کتاب کا جو طریقہ ہے حل کرنے کا وہ سمجھ میں آ جائے گا، اور میرا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ 3 سال میں آپ کو مکمل عالم تو خیر کوئی 10 سال میں بھی نہیں بنا سکتا ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے اور آپ کے سامنے سے وہ ساری کتابیں گزر جائیں، تاکہ جب آپ کو ذاتی طور پر پڑھنے کا دل کرے یا آپ بعد میں مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہو تو آپ ان کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ جانتے ہو، انہی طریقوں کو آپ فالو کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے آپ اپنی کتابوں کو حل کر سکتے ہیں۔ تو میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو مختلف تفسیر کی کتابوں سے گزارا جائے، نہ کہ یہی طرز میں نے فقہ کے اندر بھی رکھا ہے، یہی طرز میں نے حدیث کے اندر بھی رکھنا ہے، اور یہی طرز جو ہے آپ کا قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ہوگا کہ آپ کو ہر فقہ کے اندر ہر باب کے لیے الگ الگ فقہ کا انتخاب کیا جائے گا، تفسیر کے اندر ہر پارے کی تفسیر کے لیے الگ الگ تفسیر کا انتخاب کیا جائے گا، اور حدیث کے اندر ہر باب کے لیے الگ الگ حدیث کے کتابوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ تو اس کو ابھی سے آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آگے چل کے جب کتابیں بدلے تو آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہ آپ کا صفۃ التفاسیر ہے، اور یہ سمجھیے کہ جلالین کے بعد پڑھنے والی کتاب ہے، اس لیے میں نے شاید شروع کی ہے، ہو سکتا میں اس کے ترتیب میں غلط ہوں، اس لیے کہ کتابوں کی ترتیب جو ہوتا ہے وہ نصاب کے ساتھ طے نہیں ہوتا ہے، وہ اساتذہ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے کون سے چیزیں مفید سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر کہہ رہا ہوں جلالین کے بعد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسوں میں جلالین کے بعد پڑھائی جاتی ہے، یہ میرے حساب سے جلالین کے بعد یہ کتابیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کچھ طریقہ جلالین سے ملتا ہے اور کچھ طریقہ دوسری کتابوں سے ملتا ہے۔ اس تفسیر کی جو خاصیت ہے وہ سمجھ لیجئے، اس میں جلالین کی طرح الفاظ کی تشریح تو ہے لیکن اس کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ یہاں آپ کو قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کی مناسبت ہوتی ہے، پہلا جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے، سب سے پہلے اس کی مناسبت ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اس آیت کا جو رشتہ ہے پہلے والے لفظ سے، یا اس آیت کو کا جو رشتہ ہے اس مضمون کے ساتھ وہ کس اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیٹیگری جو ہوتا ہے، دوسرا جو باب ہوتا ہے وہ لغت کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر لغت کو جو ہے حل کیا جاتا ہے عربی کے مقولے کے حساب سے، عربی قواعد کے حساب سے، دوسری بڑی تفسیروں کا حوالہ دے کر کے۔ تو اس سے کیا ہوگا، مناسبت میں آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ آیت کا اصل مقصد کیا ہے، لغت میں آپ سمجھیں گے قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی حقیقی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو لغوی اور اصطلاحی معنی ذہن میں رکھنے سے اس لفظ کا اصل مضمون اور گہرائی سمجھ میں آئے گا۔
تو اس کا تیسرا کیٹیگری ہوتا ہے سبب النزول کا، کہ اس قرآن کی اس آیت کو نازل کرنے کا سبب کیا بنا، اور اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہوتی ہے جس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے تفسیر ہوتا ہے، یعنی پھر ایک ایک لفظ کی یا ایک ایک آیت کی یا آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بانٹ کر کے اس کی تفسیر جو ہے جلالین کے طرز پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک مختصر سا تفسیر تو یہاں تک آ گیا۔ اس کے بعد بلاغت کا ایک پہلو ہوتا ہے، یہاں آپ کو بلاغت بتائی جاتی ہے کہ اس لفظ کو اللہ نے ایسے کیوں استعمال کیا یا یہ تعبیر اللہ نے کیوں استعمال کیا۔ تو اب یہ معلوم یہ چلا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بلاغت بھی ہم کو پوری طرح سے پڑھنا آنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں بلاغت کو سمجھایا نہیں جائے گا بلکہ بلاغت کے لیے اشارہ کیا جائے گا کہ یہاں پر یہ ایسا ہوا ہے، یہاں پر ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد فوائد ہے، جس کے اندر حدیث کی جو بخاری سے یا مسلم یا کسی دوسری حدیث کی کتابوں سے اس آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کے اچھائی یا اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت دوسرا جو آیت ہے یا دوسرا جو رکوع ہے، اس طریقے سے آگے آنے والا جو بھی آیت ہو رکوع ہو اس کو حل کیا جاتا ہے۔ تو ایک قرآن کے آیت کو تشریح کرنے میں اتنی چیزوں کا یہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تفسیر بہت اہم ہے اور یہ بالکل الگ بھی ہے، اور یہ تفسیر جو ہے نحو صرف کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی اس کے اندر ترکیبیں بھی ہیں، اور یہ بہت اہم کتاب ہے تفسیر کی۔ اس کو بھی ہمیں ذاتی طور پہ ایسے تو ہر انسان طالب علم ہے اور وہ مرتے دم تک طالب علم ہی رہے گا، کوئی مدرس یا معلم تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جو ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں اور ہر کتابیں ان کے سامنے بالکل نئی طور پہ آ رہی ہے نحو صرف کے اعتبار سے، بلاغت یا منطق کے اعتبار سے، ان کو یہ ذاتی طور پر کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیے اور اس کو حل کرتے رہنا چاہیے۔ جلالین اور صفۃ التفاسیر، اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ جلالین بہت مختصر کتاب ہے اور صفۃ التفاسیر بھی بہت مختصر کتاب ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اگر جلد بنایا جائے تو 2 جلد ہوگا۔ جلالین شریف کی جو ہے وہ 1 جلد ہے، پرانا اگر نسخہ دیکھے تو، اور نیا دیکھے تو 2 ہے۔ اس کا بھی اگر پرانا نسخہ دیکھے تو 1 ہے، نیا دیکھے تو 2 ہے، تو زیادہ پیجز اس کے اندر نہیں ہے، زیادہ صفحات نہیں ہے۔ تو یہ 2 کتابیں انسان کو چاہیے کہ مکمل طور پر وہ پڑھ جائیں، تو اس سے جو ہے نا پوری قرآن فہمی کا جو صلاحیت ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اس میں بڑی تفسیر کی کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ماجد، دوسری تفسیر بڑی کتابیں جو عربی کی ان کی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک ذہن میں ایک بات یہ بھی ہم کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، ایک ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آگے چل کر کون سی تفسیر کی کتابوں کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے۔ چلیے تو یہاں پر دیکھ لیجئے، قال اللہ تعالی سیقول السفہاء من الناس سے لے کر کے وما اللہ بغافل عما یعملون، جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں تک آیت کی تشریح ہوگی۔ سیقول سے یہاں تک جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر یہاں ہے۔ المناسبت، اس کی مناسبت کیا ہے، اس کا اس سے رشتہ کیا ہے؟ زعیم الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ یہ گمان کرتے تھے، ان ابراہیم والانبیاء، کہ ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، معہو جو ان کے ساتھ تھے، کانو یہودن و نصارہ، کہ وہ یہود اور نصارہ تھے، وقد کانت قبلۃ الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام کی جو قبلہ تھا، بیت المقدس، وہ بیت مقدس تھا، وکانا صلوات اللہ علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا بمکہ، مکے کے اندر، یستقبلو بیت المقدس، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے، اس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ یہاں جو بی مکہ ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ با حرف جر ظرف کے معنی میں بھی یعنی فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلما امر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا بالتوجہ الی الکعبۃ، کعبے کی طرف رخ کرنے کا، المشرفتی یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، طعن الیہود، تو یہود نے طعنہ کیا، فی رسالتی ہی، ان کی رسالت میں، واتخذوا ذالک، اور ان لوگوں نے اس بات کو بنا لیا، ذریعتاً للنیل من الاسلامی، ایک ذریعہ اسلام میں سے حاصل کرنے کا، یعنی اسلام میں لان تان
کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، لقد اشتاق محمد الی مولدہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق پیدا ہو گیا ہے، دل کے اندر خواہش جاگ گئی ہے، الی مولدہ، اپنے وطن کی طرف، یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، وعن قریب، اور قریب ہے، یرجع الی دین قومہ، کہ وہ کہیں لوٹ نہ جائے اپنے قوم کے دین پر، یعنی وہ قریب ہے کہ وہ اپنے قوم کے دین پر بھی لوٹ جائیں گے۔ میں اس میں الفاظ کی تحقیق اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تو بڑا آسان لفظ سب ہے، پھر بھی اس میں کوئی لفظ نہ آ رہا ہو تو میرے ترجمہ سمجھیے، اور ترجمہ سے بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ فَأَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْكَرِيمَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، بیما، اس چیز کی، سیقولہ، جو کہیں گے ان قریب ان کو، السفہاء، یہ بے وقوف لوگ، ولقنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقنہ مطلب ہوتا ہے سکھانا، الحجت دامغۃ، حجت دلیل، دامغۃ مضبوط دلیل سکھا دی، لیرد علیہم، تاکہ وہ ان پر رد کر سکے، یعنی ان کے ہر اشکال کا جواب دے سکے۔ وَوَطَّنَ يُوَطِّنُ، وَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ، وطنا کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر جا کر پڑاؤ ڈال دینا۔ پڑاؤ ڈالنا مطلب ہو گیا کسی ایک جگہ پر جا کر، ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے، ہم اس سے نہیں ہل سکتے، ہمارا جو سوچ ہے یا ہمارا جو جگہ ہے، تو اسی کو وطنا کہا جاتا تھا۔ وطنا یوطن، تو ویوطن نفسہ، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے تیار کر لے، اپنے آپ کو ایک جگہ پر ڈال لے، کس چیز پر؟ علی تحمل الاذی، ان کی طرف سے جو پریشانی آنے والی اس کو اٹھانے پر، منہم، یعنی ان سے جو آنے والی ہے، عند مفاجات المکروہ، کس وقت؟ مفاجات کہتے ہیں اچانک سے آنے والے، مکروہ کہتے ہیں ناگوار چیزوں کی، تو اچانک سے آنے والی ناگوار چیزوں کی طرف، جو چیزیں آنے والی ہیں ان کی طرف سے، اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ ساری باتیں بتا دی کہ ایسا قبلہ جب بدلے گا تو لوگ اس طرح کہیں گے، تو اس کی وجہ بتا رہے کہ ایسا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار ہو جائے، اس کی پریپریشن کر لے، اس کی تیاری کر لے کہ اس طرح یہ لوگ جو ہے اب اس طرح ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے کی لان تان کر کے کوشش کریں گے۔ وَكَانَ هَذَا الْإِخْبَارُ، اور یہ جو خبر تھی، قبل تحویل القبلۃ، قبلہ کے بدلنے سے پہلے کی تھی، معجزتاً، اور یہ ایک معجزہ تھا، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ کوئی ابھی وہ بات ہوا بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ باتیں بتا دی ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو یہ ہونے والا ہے، تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیے۔ اسی لیے سیقولو کا لفظ آیا ہے، سین جو ہے مضارع پر لگتا ہے جب کوئی بات قریب زمانے میں ہونے والا ہوتا ہے۔ چلیے، میں نے بالکل لفظی اور ٹھیٹھ ترجمہ کیا ہے، تو اس میں کہیں بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیں گے۔ جو لفظ اس میں نیا لگ رہا ہو، جیسے دامغۃ، میں نے مضبوط ترجمہ کیا ہے، لقنا کے معنی سکھانا ترجمہ کر دیا، اشتاقہ کے معنی دل میں کوئی شوق پیدا ہو جانا، اس کے بعد وطن یوطن کا مطلب اصل ترجمہ ہوتا ہے وطن بنانا، یعنی اپنے لیے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر روک دینا، تیار کر لینا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ تحمل مطلب ہوتا ہے اٹھانا بوجھ، اذا مطلب ہوتا ہے تکلیفیں، مفاجات کا جو مفاجات کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو اچانک سے آ جاتی ہو، مکروہ ناگوار چیزیں، تحویل بدلنا، اللغت، اب لغت دیکھیے، السفہاء، سفہاء کے کیا معنی ہے؟ جمع سفیہ، یہ سفیہن کی جمع سفہاء آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ هو الجاہل، وہ اس جاہل کو کہا جاتا ہے، اس انجان کو کہا جاتا ہے، ضعیف الرائی، جس کی رائے، جس کی سوچ بہت کمزور ہوتی ہے، جس کی رائے کمزور ہوتی ہے، قلیل المعرفتی، جس کو بہت کم علم ہوتا ہے،
کم معرف، یہ مضاف مضاف الیہ، میں موصوف صفت ترجمہ کر رہا ہوں. علم کی کمی ہوتی ہے، یعنی سمجھداری کی یا پہچان کی بہت کمی ہوتی ہے. کس چیز کی؟ بالنافع والمضار، نقصان پہنچانے والی چیزوں کی اور فائدہ پہنچانے والی چیزوں کی. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے سفہا یا سفیہ. وَأَصْلُ الصَّفْحِ مضاف مضاف الیہ، اور صفحن کا اصل جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے الخنفت. الخفت والرقت کے معنی کے میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک ترجمہ جو ہے صفحون کا جو اصل لفظ ہے اسی سے صفیہن بنا ہوا ہے. تو صفحہ جو ہے اس کا ایک معنی آتا ہے خفت اور رقت کے. خفت کہتے ہیں جو وزن میں ہلکا ہو، اور رقت کہتے ہیں جس کے اندر نرمی ہو. ٹھیک ہے، نرمی کا مطلب یہاں پہ آپ کمزوری کر لیجئے، جو بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے. تو خفہ ہلکا، رقہ پتلا. ایسے تو نرمی ترجمہ ہے، لیکن رقہ کے لفظی ترجمہ یہاں پر ایک پتلا پن کے بھی ہوتے ہیں. من قولہم، ان کے قول میں، ان کے قول کے اعتبار سے. ان کے قول سے مراد اب ہو سکتا ہے کہ عرب میں ان کا جو استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مثال دے رہے ہیں. جیسے دیکھیے، ثوب صفیہ، کپڑا صفی ہے یعنی نرم کپڑا ہے یا ہلکا کپڑا ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ثوب صفیہ موصوف صفت، ہلکا کپڑا ہے یا پتلا کپڑا ہے. اذا کان خفیف النسج، یا خفیف النسج، کانا کے اندر ہوا ضمیر ہو جائے گا. خفیف النسج، جب وہ کپڑا جو ہوتا ہے اس کی بنائی میں کمزوری ہوتی ہے، یعنی جو کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے دھاگے، تو اس کے دھاگے کے اندر جو کمزوری ہوتا ہے تو اس کپڑے کو وہ لوگ کہا کرتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے ثوب صفیہ، یعنی کمزور کپڑا یا نرم کپڑا یا ہلکا کپڑا. خفیف کے معنی جو ہیں وہ آتے ہیں، ہلکا کے ہی معنی آتے ہیں خفیف کے بھی. واللہم جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے صرفہم. یقالو کہا جاتا ہے، صرف مطلب پھیر دینا. ولا عن الشیء، کیا کہا جاتا ہے؟ ولا عن الشیء یعنی وہ کسی چیز سے پھر گیا. وتولا عنہ، یا اس چیز، یا تولا اور تولا دونوں کے لگ بھگ ایک ہی معنی ہے. تولا باب تفاعل سے، تولا تولون، اور ولا یولی تولین، تصریح باب تفعیل سے ہو جائے گا. ولا یولی تولین، اور تولا تولون، وہ اس چیز سے پھر گیا. تو کیا ترجمہ ہے پھرنے کا مطلب؟ ای انصرف، یعنی اس سے پیچھے پھر گیا. تولا کے معنی جو ہیں وہ انصرف کے ہی معنی ہے، اس لیے تولا کا ترجمہ انہوں نے انصرف سے کیا ہے. وسطن، اب وسطن کا ترجمہ کیا ہے؟ وسطن بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور وسطن بھی. اب دیکھنا یہ کہ قرآن میں کیا پڑھا گیا ہے نا. دونوں میں بتاتا ہوں، دونوں کے وسطن اور وسطن دونوں کے کیا کیا معنی ہیں. قرآن میں وسطن ہے سین کے زبر کے ساتھ. دیکھیے، وسطن کے معنی ہے، قالت تبری، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الوسط فی کلام عربی، کلام عرب میں وسط لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے الخیار، خیار کے لیے، یعنی بہتر چیز کے لیے. خیار کے دو ترجمے ہیں، بہتری کے بھی ترجمے ہوتے ہیں اور چننے کے بھی ترجمے ہوتے ہیں. لیکن یہاں وسطن کے جو سیاق کے مطابق، یعنی جو کلام ابھی چل رہا ہے قرآن میں، تو وہاں چننے سے مراد تو نہیں ہو سکتا صحیح، تو اسی لیے ہم بہتر کا ترجمہ کریں گے. تو یاد رکھیں خیار کا دونوں ترجمہ ہوتا ہے، بہتر بھی اور چننا بھی. تو یہاں خیار کے معنی بہتر کے، تو وسطن کا ترجمہ کلام عرب میں بہتری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وکیل، اور ایک قول یہ ہے کہ والعدل، عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انصاف کرنے والا، یعنی اس سے مراد معتدل یعنی درمیانہ. ٹھیک ہے. وہ اصل حاضہ، تو اس کا اصل کیا، یعنی عدل کے کیا معنی ہوئے پھر، یا خیار یا وسط کے یا وسط کے کیا معنی ہوئے، اس کا اصل دیکھ لیے. تو یہاں قوما ہے تو عدل کا چھوڑ دیجیے، یہاں مختصر تبری ہے نا. تو عدل کے معنی بھی معتدل والا، درمیانہ، انصاف کرنے والا، تینوں ترجمہ، کسی ایک کی طرف جھکا ہوا نہ. عدل کے عادل ہم کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو،
تو لفظی ترجمہ جو عدل کا ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ ہو، نہ کمی نہ زیادتی، بلکہ بالکل سیدھا ہو، اسٹریٹ ہو۔ وہ اصل حاضہ، اور اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، ان الخیر الاشیاء، یعنی کسی چیز کا جو سب سے بہتر حصہ ہے وہ اوسطھا، وہ کیا ہے؟ اوسطھا، ان کی خبر بن جائے گی، تو ان خیر الاشیاء اوسطھا، کہ کسی سامان کا جو سب سے بہتر حصہ ہوتا ہے وہ اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں درمیان سے ترجمہ کیا ہے، کس طور پر کہ وَأَنَّ الْغُلُوَّ وَالتَّقْصِيرَ مذمومانی، اس طور پر کہ غلو کرنا یعنی آگے بڑھ جانا، تقصیر یا کم کر دینا مذمومانی، یہ دونوں ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو وسط کس کو کہتے ہیں؟ وسط کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، یعنی نہ اس میں زیادتی کی گئی ہو نہ اس کے اندر کمی کی گئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے عدل۔ اور اس میں کمی اور زیادتی کرنا جو ہوتا ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، پھر اس صورت میں ہم وسطہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چلیے، اچھا میں نے ایک چیز اور بتایا تھا کہ ساکن والے، تو ساکن کے جو وسطن کے معنی بھی جو ہے وہ درمیان کے ہی آتے ہیں یا شامل ہونے کے آتے ہیں، اور وسطہ کے معنی بالکل درمیان کے بھی آتے ہیں، اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے گھیراوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلیے، عقیبیہ جو ہے یہ تثنیۃ عقیبن، یہ عقیبن کی تثنیہ ہے، تثنیۃ عقیبی پڑھنا پڑے گا، مضاف یہاں استعمال ہوا ہے، تو عقیبہ لفظ کے تثنیہ ہے۔ عقیبیہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے عقیبانی تھا، عقیبینی تھا، تو مضاف جب تثنیہ جب مضاف بنتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اسی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ ہوا مؤخر القدمی، اور یہ قدم کا جو ہے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے، عقیب اس کو کہتے ہیں۔ کبیرتن سے کا ترجمہ کیا شاقتن یعنی مضبوط، ثقیلتن یعنی کہ بھاری، اور شطرہ کا ترجمہ جو کیا ہے الشطر فی اللغت، شطر لغت میں کہتے ہیں یاتی بمعنی الجہتی، آنا اس کس معنی؟ فی اللغت یاتی، لغت میں آتا ہے بمعنی الجہتی، جہت کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی رخ کے معنی کے لیے آتا ہے، کہ قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، تعدو بنا شطرا نجد، تعدو بنا شطرا نجد، کہ تم بھاگے ہم سے ایسے رخ میں، یعنی ایسے راستے میں، نجدو جہاں ہم مل گئے، یعنی ہم نے پا لیا، یعنی تم بھاگ کے ہم سے بھاگ کے ایسی جگہ گئے جہاں ہم نے تم کو پا لیا، یعنی تم بھاگ کر کے واپس ہمارے پاس ہی آ گئے۔ تو یہاں اس شعر سے جو ہے وہ یہ بات طے ہو گئی کہ شطرہ کے معنی رخ کے بھی ہوتے ہیں۔ وَهِيَ عَقِدَةٌ، اور عقیدتن عقد سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے عقد والا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب عقیدتن کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کے حساب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ترجمہ بدل بھی جائے، لیکن عقیدتن کہتے ہیں عقد کے اندر جیسے سامنے سامنی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کسی کے درمیان جب کوئی کسی چیز کا عقد ہو رہا ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈیل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی چیز لین دین ہو رہی ہوتی ہے یا ساری چیزیں، تو وہاں دو فریق جو ہوتے ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس کے بھی جو اشارے اس کے اندر یہ شطرہ سے آتے ہیں، یعنی وہاں ایک دوسرے کے رخ میں ہوتے ہیں، اسی لیے وہ یاتی بمعنی نصفی، اور ایک دوسرا معنی جو ہے وہ نصف کے بھی آتے ہیں، یعنی آدھا کے بھی معنی آتے ہیں۔ ومنہ الحدیثی، اور اس سے ایک حدیث بھی ہے، یعنی وہاں بطور دلیل وہ حدیث دے رہے ہیں کہ الطہور شطر الایمانی، تو حدیث میں بھی وہاں پر جو ہے وہ آدھا کے ہی معنی، نصف کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ سبب النزولی، اب سبب نزول دیکھ لیجئے۔ عن البرائی، حضرت برہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آئے، صلی نحو بیت المقدس، تو وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، 16 شہرن او 17 شہرن، یا تو 16 مہینے یا 17 مہینے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یحب، چاہتے تھے، ان یتوجہ، کہ وہ رخ کر لے،
نحول کعبتی، نحول کعبتا، کعبے کی طرف. اچھا کعبہ تو ہے تو غیر منصرف، لیکن مضاف الیہ بن گیا ہے تو اب کعبتی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نحول کعبتی، کعبے کی طرف. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم نے بے شک دیکھا آپ کے چہرے کا پھیرنا، فی السماء آسمان کی طرف یا اٹھانا. الآیت، یا یہ آیت ہو گئی. فقال السفہاء من الناس، تو لوگوں میں سے جو سفہاء لوگ تھے انہوں نے کہا، سفہاء سے مراد ہم الیہود، یہودی کہتے تھے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ لوگ پہلے سے تھے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے تو مشرق اور مغرب ہے، الی آخر الآیت، اور اس کے بعد جو پوری آیت ہے وہ ویسے ہی ہے. اخرجہ البخاری، اور یہ جو سبب نزول ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. یہ جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں. اب یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر ہے وہ دیکھ لیے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب بیوقوفوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا مسلمان، ہم سے مراد مسلمانوں کو، کہ وہ جس قبلے سے تھے ان سے اس کس چیز نے ان کو پھیر دیا. کہہ دیجئے آپ کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنائی ہے جو افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی سے پاک ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو گواہ بنے لوگوں کے اوپر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول ان تمہارے اوپر ایک گواہ کے طور پہ. التفسیر، اب یہاں اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ دیکھ لیجئے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے. اس میں ای سیقول ضعفاء العقول من الناس، یعنی کم عقل کے لوگ جو لوگوں میں سے ہیں وہ یہ بات کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اس کے ترجمہ کر رہے ہیں کہ ای ما صرفہم، یعنی کس چیز نے ان کو پھیر دیا، وحولہم، اور ان کو بدل دیا، عن قبلۃ التی، اس قبلے سے جس پہ وہ کانوا یصلون الیہا، جس پر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اور وہ قبلہ کون تھا؟ وہی بیت المقدس، وہ بیت المقدس تھا. قبلۃ المرسلین، یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، من قبلہم، ان سے پہلے. تمام نہیں، یعنی اکثر انبیاء کا قبلہ رہا ان سے پہلے، کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہر نبی کہاں کس طرح بھیجے گئے ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. ای قل لہم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے، الجہات کلھا، تمام کی تمام سمتیں، تمام کی تمام رخ، للہ، اللہ کے لیے ہے، لہ المشرق والمغرب، اسی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا وَلِيَنَا، تو ہم جہاں بھی پھیریں گے، وجوہنا، اپنے چہرے کو، فَهُنَاكَ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پر اللہ کا چہرہ، وہیں پر اللہ کا رخ ہوگا. یعنی ہم اپنے چہرے جدھر بھی کریں ادھر ہم اللہ کو پائیں گے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ای یہدی، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے، عبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، الی طریق القویم، مضبوط درست راستے کی طرف، الموصل لسعادت الدارین، دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اب موصلو پڑھیں گے تو مفعول ہوگا، یعنی کامیابی حاصل کی ہوئی. وصل یصلو سے واصلون آتا ہے پہنچانے والا، تو موصلو یعنی اسی مفعول ہی پڑھیے، الموصل الطریق القویم الموصلی، یعنی وہ مضبوط اور پہنچانے والا راستہ جو دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرے گا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا. ای کما ہدیناکم الی الاسلام، یعنی جیسا کہ ہم نے تم کو ہدایت دی ہے اسلام کی طرف، رہنمائی کی ہے. کذالک جعلناکم، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے، یا معاشر المؤمنین، اے مومن کے لوگ، اے مومن کی جماعتوں،
امتن عدولن خیارن، وہ نہیں ہے، ایک ایسی امت جو معتدل ہے، عدولن معتدل ہے، خیارن اور بہتر ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگ گواہ بنو لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ تو ترجمہ میں نے کر ہی دیا ہے، آگے دیکھ لیجئے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے تو اس کا ہم لوگوں نے ترجمہ پہلے ہی کر لیا، تو میں ڈائریکٹلی تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم کم ہو جائے۔ ای لِتَشْهَدُوا یعنی تم لوگ گواہی دینا، عَلَى الْأُمَمِ امت کے اوپر، یا تم لوگ گواہی دو گے امت کے اوپر، یوم القیامتی قیامت کے دن، ان رسولہم ان کی اسم بلغتہم کہ ان کے انبیاء نے ان کو پہنچا دی ہے۔ اب بلغت مؤنث ہے، حالانکہ رسولہم اس کا فاعل ہے، تو آپ یہ ہم اپنے نحو میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی جو جمع مکسر کے اوزان ہوتے ہیں وہ اگر فعل پہلے آ جاتے ہیں تو وہاں پر فعل کو مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، واحد مؤنث۔ یشہدو علیکم الرسول اور گواہ ہوں گے تمہارے اوپر رسول، انہو بلغکم کہ بے شک انہوں نے تم کو پہنچا دی ہے، یعنی جو اسلام کا پیغام۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا ای وما امرناک یعنی ہم نے حکم نہیں دیا بالتوجہ رخ کرنے کا، الی بیت المقدسی بیت المقدس کی طرف، ثم صرفناک پھر ہم نے آپ کو پھیر دیا، انہا اس سے، الی الکعبتی کعبے کی طرف، الا لنعلم من یتبع الرسول وممن ینقلب الی عقبیہ ای الا لنختبر تاکہ ہم آزما لیں ایمان الناسی لوگوں کے ایمان کو، فنعلم تو ہم جان لیں گے، من یصدق الرسول کہ کون رسول کی تصدیق کرتا ہے، ممن یشکک اور کون آپ پر شک کرتا ہے، فی الدین دین کے اندر، وَيَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ اور وہ لوٹ جاتا ہے کفر کی طرف، لِضُعْفِ یقینہ اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ای وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّحْوِيلُ کہ بے شک یہ جو پھیرنا تھا، یہ جو قبلے کا بدلنا تھا، لَشَاقًا وَصَعْبًا یہ بہت بڑی بات تھی، اور صعباً اور بہت مشکل بات تھا، اللہ لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، علی الذین ان لوگوں کے اوپر یہ مشکل نہیں تھا، الذین ہداہم اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور ای ما صح یعنی صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ولا استقام اور یہ بات صحیح نہیں ہوگی، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، استقامہ نے مضبوطی کے ساتھ، صح عام صحیح، یعنی یہ بالکل کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، ان یضیع اللہ کہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے صلاتکم تمہاری نمازوں کو، الی بیت المقدسی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا ہے، بل یصیبکم علیہا بلکہ اس پر تم کو جزا دے گا، تم کو اس کا بدلہ دے گا، وذالک اور یہ بات کب ہوئی، حین سألوہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امن ماتا، امن ماتا اصل میں ان من ماتا تھا تو امن ہو گیا، ان لوگوں کے متعلق جو دنیا سے جا چکے تھے، وَهُوَ يُصَلِّ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اور اس حالت میں جا چکے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، قبل تحویل القبلتی قبلے کے بدلنے سے پہلے، فنزلت ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کہنا، یعنی جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے جب آپ یہود نے ایک اور بہانہ بنایا کہ اس کا ابھی قبلہ تو آپ نے بدل دیا، تو اب جو آپ کے ساتھی پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز تو ضائع ہو گئی، اب کیسے ہوگا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ کسی کے نیک اعمال کو وہ ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور رحیم ہے۔ تعلیل یہ علت بیان کی جا رہی ہے لحکمی حکم کے لیے، یعنی اس بدلاؤ کے لیے، ای انہ تعالی عظیم الرحمتی کہ یہ جو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بعبادہ اپنے بندوں کے اوپر، لا یضیع اعمالہم الصالحۃ
تو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کو، صالح اعمال کو، التی فعلوها، ان بہترین اعمال کو، صالح اعمال کو جن کو ان لوگوں نے کیا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور کثیراً یعنی زیادہ تر، ما رأینا جو ہم نے دیکھا ہے، تردد بصری کا، تردد بصری کا، آپ کے چہرے کا ترددن کا مطلب ہوتا ہے بار بار کوئی کام کرنا، بار بار آپ کی نگاہ کا پھیرنا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہت السمائی، آسمان کے رخ میں، تشوقاً، اس شوق کے ساتھ، لتحویل القبلتی، قبلے کے بدلنے کے شوق کے ساتھ ہم نے آپ کے نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس سے آپ راضی ہو جائیں، ای فَلَنُوَجِّهَنَّكَ، یعنی ہم آپ کا رخ ادھر کر دیں گے، اِلَى قِبْلَةٍ، اس قبلے کی طرف، تُحِبُّهَا، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، وَهِيَ الْكَعْبَةُ، اور یہ قبلہ سے مراد کعبہ ہے، قبلۃ ابیک ابراہیم، اور یہ جو ہے وہ قبلہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہی ہے نا، فولی وجہک، مجھے قرآن کی آیت یاد نہیں ہے تو اس کے لیے آپ معاف کریں، فولی وجہک، ٹھیک ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ رخ کر لی، ای توجہ، آپ رخ کر لیجئے، فی صلاتی کا، اپنی نماز میں، نحو الکعبۃ المعظمتی، کعبہ معظمہ کی طرف آپ جو ہے اپنا رخ کر لیجئے۔ معظم کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر بہت زیادہ شان اور ہستی ہوتی ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم لوگ رہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو اس کی رخ کی طرف موڑ لو، ای وحیث ما کنتم ایھا المؤمنون، یعنی اے ایمان والو تم جہاں کہیں بھی رہو، فتوجہوا، تو تم لوگ رخ کر لو، فی صلاتکم، اپنی نمازوں میں، نحو الکعبۃ، کعبے کی طرف، ایضاً یعنی تم، ایضاً کا مطلب بھی، تو تم بھی کعبے کی طرف رخ کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ای ان الیہود والنصارى، یعنی یہود اور نصارہ، لیعلمون، وہ لوگ جانتے ہیں، ان ھذا التحویل للقبلۃ، کہ یہ قبلے کا جو بدلنا ہے، حق من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے حق ہے، لیکنہم، لیکن وہ لوگ، فتن یفتنو آتا ہے یا فتن یفتنو آتا ہے، مجھے لگ رہا ہے فتن یفتنو آتا ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جا رہا ہے مجھے، فتن یفتنو ذرا بس ہی پڑھیے، زیادہ صحیح لگ رہا ہے پڑھنے میں۔ لیکنہم یفتنون الناس، لیکن وہ لوگ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، فتنوں میں ڈال رہے ہیں، بِإِلْقَاءِ الشُّبْہَاتِ، ان شبہات کو ڈال کر کے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، یعنی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مِنْ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال میں سے، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا، اور ان قریب ان کو اس اعمال کے بدلے بدلہ بھی دے گا، وَفِيهِ وَعِيدٌ وَتَحْدِيدٌ لَهُمْ، اور اس بات کے اندر، اس آیت کے اندر ان کے لیے دھمکی اور ڈرانا ہے، لہم، ان کے لیے۔ اب یہاں سے جو بلاغت ہے، الفوائد ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔